اور کہتی اے ام المؤمنین بڑی کوشش کرتی ہوں لیکن میرے دل کی سختی اور سنگ دلی دور نہیں ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرمایا کہ تم موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بات آئی گئی اور چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت پھر حضرت عائشہ کے پاس آتی ہے اور کہتی کہ اے ام المؤمنین آپ نے جو علاج بتایا ہے وہ علاج بڑا ہی کارگر ثابت ہوا۔ جب سے میں موت کو کثرت سے یاد کرنے لگا اس وقت سے ہمارے دل کی سختی دور ہو گئی۔ تو ساتھیوں آزمائیں آپ اس کو، موت اور اس کے بعد کے حالات کو پڑھیں اور ظالموں کے حالات کو دیکھیں، آپ کا دل انشاءاللہ نرم ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں ایک اور سنت جو سنت مؤکدہ کی حیثیت رکھتی ہے اور آج ہم نے اور آپ نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ مثال کے طور پر یہاں ہمارے جتنے بھائی ہیں الا ماشاء اللہ، ان سے ایک سوال ہے کہ مہینے میں قبر کی زیارت کتنی بار کی ہے؟ ایک سوال ہے، آیا قبر کی زیارت کا اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے کہ نہیں حکم دیا ہے؟ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں، ورنہ مولانا سے گزارش ہے کہ ہماری اصلاح کر دیں، قبر کی زیارت سنت مؤکدہ کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے قبر کی زیارت کرو تم لوگ۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو قبرستان کی زیارت کے لیے گئے ہیں؟ کب جاتے ہیں؟ جب ہمارے ابا کا، ہمارے دوست کا، ہمارے ساتھی کا انتقال ہو گیا تو دفن کرنے کے لیے گئے، پھر دوبارہ ادھر پلٹ کر کے دیکھنے کی کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی دنیا کو اتنا آباد کر لیا ہے کہ بے آباد جگہ ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے، ویران جگہ ہمیں اچھی نہیں لگتی ہے، اور ہم اسی قبر کی زیارت کے لیے جائیں گے جو قبر نہیں رہ گئی بلکہ مزار بن گئی ہے، جہاں جا کر کے انسان آخرت کو تو نہیں یاد کرے گا البتہ دنیا کو ضرور یاد کرے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساتھیوں، قبر کی زیارت دل کی سختی کا بہت بڑا علاج ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند احمد میں حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، آپ نے بیان فرمایا کہ میں نے تم کو قبر کی زیارت سے منع کر دیا تھا، الا ہوشیار ہو جاؤ، قبر کی زیارت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر کی زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے اور آنکھ سے آنسو بہتے ہیں اور آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ تو قبر کی زیارت بھی ساتھیوں ہمارے دل کی سختی کو دور کرتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت انس بن مالک، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ قبر کی زیارت کرتے تھے تو قبر پر کھڑے ہو کر کے اس قدر روتے تھے کہ جنت اور جہنم کا ذکر بھی اتنا نہیں رویا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر وہاں انسان کامیاب ہے تو آخرت کی منزل میں کامیاب ہے، اگر وہاں پھسل گیا تو آخرت کی منزل میں پھسل جائے گا۔ اب میں بڑے اختصار کا چند باتیں اور ہیں۔ اسی طریقے ساتھیوں یتیموں اور مسکینوں پر رحم کرنا، غریبوں کے ساتھ بیٹھیے، یتیموں کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ کھانا کھائیے، دیکھیے آپ کا دل نرم ہوتا ہے کہ نہیں۔ آپ پیسے والوں کے پاس بیٹھیں گے، مالداروں کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کو آخرت کبھی نہیں یاد آئے گی، آپ کا دل میں کبھی نرم نہیں ہوگا۔ نرم دل کب ہوگا؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اللہ کیا حکم دیا تھا؟ مالداروں کے پاس نہیں، ان غریبوں کے پاس آپ بیٹھا کیجیے۔ اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے، اس کا علاج بتا دیجئے۔ آپ نے بیان فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل سخت نرم ہو جائے تو یتیم کے ساتھ بیٹھ کر کے کھانا کھاؤ، نہیں مسکین کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ اور یتیم کے سر کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے ساتھیوں، انسان کے دل کی سختی کا ایک بہت بہترین علاج یہ ہے کہ انسان یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ اسی طریقے ساتھیوں دینی مجلس کی حاضری کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ دینی مجلس میں حاضر ہونا اللہ کے لیے آپ لوگ بتائیے، ابھی یہاں دینی مجلس میں حاضر ہیں، دل کی سختی کی برائی جو ہو رہی ہے اور دل کی سختی کا جو علاج بیان کیا جا رہا ہے تو ہر انسان کے دل میں یہ بات آتی ہوگی کہ کاش کہ میرا دل نرم ہو۔ ہے بات صحیح کہ نہیں صحیح ہے؟ یہ کیوں؟ اس لیے کہ دینی مجلس میں حاضر ہیں آپ، تو دینی مجلس میں حاضری انسان کے دل کو نرم کرتی ہے۔ آپ لوگوں کو قصہ یاد نہیں آپ لوگوں کو حضرت ابوبکر کا، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر حضرت حنظلہ کو لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں حنظلہ تو کہہ رہا میں منافق ہو گیا۔ کیوں منافق ہو گیا بھائی؟ کہا اے اللہ کے رسول جب آپ کی مجلس میں رہتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا سے کوئی تعلق ہمارا نہیں، لیکن جب آپ کے پاس سے جاتے ہیں تو دل کی وہ نرمی باقی نہیں رہتی ہے۔
دل کے اندر سختی آ جاتی ہے، بچوں کے ساتھ ہنسنے لگتے ہیں تو آخرت بھول جایا کرتی ہے۔ تو دینی مجلس کے اندر حاضری ساتھیوں، یہ بھی انسان کے دل کی سختی کا بہت بہترین علاج ہے۔ اور ایک چیز اور ہے دل کی سختی کا علاج، دعا۔ دعا ہر مرد کا علاج ہے ساتھیوں، کوئی ایسا مرد دنیا میں نہیں ہے، انسان کے ظاہری امراض ہیں یا باطنی امراض ہیں، معنوی امراض ہیں یا مادی امراض ہیں، ہر بیماری کا علاج دعا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اور دعا کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ انسان دعا کے آداب کو ملحوظ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا یخشع۔ اے اللہ تبارک و تعالی، میں آپ سے اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جس علم کا کوئی فائدہ نہ ہو، اور اس دل سے پناہ مانگ آپ کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں جو دل نرم نہ ہو۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سی دعائیں ہیں، یہاں پر ہم نے متعدد دعائیں لکھی ہیں لیکن اب ان کا ذکر نہیں کرتا۔ آخر میں دو چیزیں صرف اور غور کر لیں کہ امام رجب نے اور دو چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ ظالموں کا انجام کی طرف انسان دیکھے۔ مثال کے طور پر آج آپ جائیں ہمارے ہندوستان یا پاکستان جو سیلاب کی زد میں ہیں، بعض بڑے مالدار اور بڑے بدماش قسم کے لوگوں کا بنگلہ رہا ہوگا لیکن آج تباہ اور برباد ہو گیا۔ جب وہاں کھڑا ہوگا انسان تو کیا کرے گا؟ آخر ظلم کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ کسی کا مال کھانے سے کیا فائدہ ہے؟ ایک منٹ بھی، ایک دن بھی نہیں گزرا کہ سارا تباہ اور برباد ہو گیا۔ اسی طریقے سے ظالموں کے انجام پر غور کرنا انسان کے دل کو نرم کرتا ہے۔ اور اکل حلال، حلال روزی کھانا بھی ساتھیوں، حلال روزی کا انسان کی خاص طور پر دینی زندگی میں بہت بڑا اثر ہے، بہت بڑا اثر ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں نیک عمل کا ذکر بعد میں کیا ہے اور حلال روزی کا ذکر پہلے کیا ہے۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو حلال روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال روزی کا انسان کے نیک عمل کے اور بہت بڑا اثر پڑتا ہے۔ اور آخر میں ایک حدیث ذکر کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ علامہ البانی رحمہ اللہ طبرانی کبیر کے حوالے سے الصحیحہ کے اندر ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ حدیث کیا ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کچھ برتن ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے اس دنیا میں کچھ برتن ہیں، اور میں چاہوں گا اگر ہمارے بھائی صرف یہی حدیث پر توجہ کر لیے اور یہی حدیث لے کر کے گئے تو کامیاب ہیں، اور میرا آنا اتنی دور کا میں سمجھو کامیاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے اس دنیا میں اللہ کے لیے کچھ برتن ہیں، کچھ برتن ہیں۔ وہ کون سے برتن ہیں؟ وہ برتن مومنوں کے دل ہیں۔ وہ برتن کون سے ہیں؟ مومنوں کے دل ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے محبوب وہ دل ہے، ارقھا والینھا، جو سب سے زیادہ نرم ہو اور سب سے زیادہ جلدی پسیج جانے والا ہو، وہ سب سے نرم دل ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہمارے نزدیک ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو نرم کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ حدیث سامنے رکھیں کہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ یہ دیکھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کیا اہمیت اور کیا مقام ہے، وہ پہلے یہ دیکھے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کو کیا اہمیت اور کیا مقام دیا ہے اپنے نزدیک، بڑی آسانی سے پتہ لگا سکتا ہے۔ گزارش یہ ہے ساتھیوں کہ دل کی یہ سختی اور دل کی بیماری بڑی اہم چیز ہے جس کے علاج کی ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دلوں کی بیماریوں کو دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل کو غل سے، حسد سے، ریا سے، ہر قسم سے پاک اور صاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل کو نرم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دل کو ایسا دل بنائے کہ ہمارا اور آپ کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے برتن بن جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔